ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا، تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا۔ میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا۔ تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ کسی کی بے عزتی کریں، کرنا نہیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے۔ انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا، یہ تو اتنا پولائٹ ہے، اتنا اچھا ہے، آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے، اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ رسپیکٹ ملے گی۔ آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ محبت ملے گی۔ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں مل، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ تو میں نے بتا دی کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں، اپنی زبان میں مانگے، عربی میں مانگے، انگلش میں مانگے، کوئی بات نہیں، ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو، عاجزی سے، اللہ میں فقیر، تو غنی ہے، اللہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پیغمبروں کی دعائیں جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں نا، بڑی خوبصورت۔ تو ادعوا ربکم تضرع ہوتا ہے گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ، آہوزاری بھی، وہ خفیہ، چپکے چپکے، یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا کیا؟ چیخنا چلانا، یا اللہ تو کہاں ہے، یا ایسے شور مچا کے، ایسے نہیں کرنا، ادب ہونا چاہیے۔ یا اللہ، یا رب، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے مجھے شفا دینے والے، تو مجھے شفا عطا کر۔ یعنی جسے راز و نیاز کرتے ہیں، جسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، اس طرح دعا کریں۔ پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اسے خوف اور امید سے پکارو۔ دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں، اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے، وہ ضرور دے گا مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا۔ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں، مجھے تجھی سے لینا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں، آپ ہی میری مشکل آسان کریں، آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں۔ چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا، اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا، اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا، اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہوگا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی، اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی۔ یعنی جو بھی ہمارے مسئلے، ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا، اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں، لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں۔ یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزرنی تھی، اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی۔ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ آخرت۔ اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی، کون چھڑائے گا؟ کون کام آئے گا؟ تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے، وقت پر ہونی چاہیے، ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے، ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے۔